کامیابی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان شدید مشقت کرنا شروع کر دے. مطلب جب وہ ایکسائٹیڈ ہے تو وہ اپنے بہت زیادہ گھنٹے اس کام کو دینا شروع کر دے, لیکن جب اس کی ایکسائٹمنٹ تھوڑی کم ہوئی ہے تو وہ اس پروجیکٹ کی طرف سے بالکل دھیان ہی ہٹا دے. جن کی لائف میں اس طرح کا, جن کا ٹیمپرامنٹ اور مزاج بن چکا ہے, وہ مت سمجھیں کہ وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. جن کو سون الائٹڈ اینڈ سون ڈیجیکٹڈ, جلد ہی وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں اور جلد ہی مایوس ہو جاتے ہیں. کامیابی ان کو ملتی ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں, ناک کرتے رہتے ہیں. وہ ایک پلان بناتے ہیں, لانگ ٹرم پلان بناتے ہیں, پھر اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اور اس منصوبے کو پر عمل درآمد کرنے کے لیے اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے پھر آہستہ لگے رہتے ہیں. کہتے ہیں پہاڑ وہ سر کرتے ہیں جو چھوٹے قدموں سے چلتے ہیں. وہ بڑے بڑے قدم اور چھلانگیں لگا کے شروع میں اپنے آپ کو ایگزاسٹ کرنے کی بجائے, اپنے آپ کو تھکا دینے کے بجائے, وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری منزل بڑی دور ہے, ہم نے مستقل مزاجی کے ساتھ اس منزل کو حاصل کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ احب الاعمال الی اللہ, کہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل وہ ہیں کہ جو ادومھا و ان قل, کہ جو مداومت کے ساتھ, مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے, چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. ایک دن جوش و جذبے میں آ کر کہنا کہ 20 رکعتیں پڑھیں گے, اور پھر دوسرے دن 10 پڑھنا, تیسرے دن 4 پڑھنا, چوتھے دن کے بعد پورا مہینے کے لیے اس کو چھوڑ دینا. اس کی بجائے وہ شخص جو 2 لے کر چلا ہوا ہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ چلتا ہے, یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اور یہی اصول دنیا کی کامیابی کے لیے سمجھ لیجیے کہ جو بندہ لگا رہتا ہے, نوک کرتا رہتا ہے, مسلسل آہستہ چلتا رہتا ہے, الٹیمیٹلی وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو اس اصول کو اپنا لیجئے کہ لگے رہیے مستقل مزاجی کے ساتھ.